السلام علیکم ناظرین، اپنے آپ کو شاہ کہنے والا مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی مشکل تبلیغی جماعت والے ہیں۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک واحد جماعت ہے جو بلا تعصب، بلا افراتفری کے، بلا اختلاف کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتی ہے اور دنیا کے اندر گھوم کے لوگوں کو پیار محبت سے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل دہشت گرد کون ہے۔ اصل دہشت گرد تو یہ ہے کہ زلفی بخاری ان لوگوں کو بارڈر سے پار کروا رہے ہیں۔ یہ گاڑیاں گزر رہی ہے، دیکھو پہلے پولیس کی گاڑیاں گزر گئی، اب یہ ایران سے اور تفتان کے بارڈر پہ پار ہو کر بلوچستان میں یہ گاڑیاں انٹری ہو رہی ہے۔ اب اندازہ لگیں 60 گاڑیاں آ رہی ہیں جن کو بغیر چیک اپ کے پاکستان کے اندر داخل کروایا اور اس کے بعد وہ سارے پاکستان کے شہروں کے اندر پھیلے۔ اس کے بعد کرونا وائرس کا ابتدا ہوا۔ نمبر 2، مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہے۔ آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ملیر ایریا کراچی کی سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن کرنے کے ٹھیک 2 روز بعد یہ لوگ سریعام ملیر کے اندر رینجر کی زنجیر کو توڑتے ہوئے حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور یہاں پر یا حسین یا علی کے سریعام کھلے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کے لیے یہاں پر سندھ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پابندی ہے تو مساجد کے اوپر پابندی ہے، اگر پابندی ہے تو مدارس کے اوپر پابندی ہے، اگر پابندی ہے تو تبلیغی جماعتوں کو پکڑ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کی طرف رخ موڑ دیا گیا ہے۔ زلفی بخاری اور حکومت کے ناکامی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اندر تفتان کے ذریعے کرونا وائرس کو داخل کروا کر اب اس کا الزام تھوپ رہے تبلیغی جماعت کے اوپر، اب اس کے الزام کو تھوپ رہے ہیں علماء کے اوپر۔ ایسے وزراء کو خان صاحب کو جلد از جلد استعفیٰ دلوانا چاہیے اور فارغ کر دینا چاہیے۔ ایسے وزراء حکومت کی بدنامی ہے اور ایسے وزراء ملک کی بدنامی ہے جو پاکستانی شہری ہونے کے باوجود کسی اور ملک کے وفادار ہو۔ تو بحیثیت قوم ہمارا فریضہ ہے کہ ایسے ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ناتواں سے آواز توانا بن کر ظالموں کے خلاف حکمرانوں کی آوانوں تک پہنچ جائیں تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل الفلک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔